تعلیم سنتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ فائدہ: عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ حدیث ہے جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پا لے تو بعد کی منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا اللہ کے حضور کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جانور عذاب قبر سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائے خوشبو وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا، تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے کھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اس کے بعد 9 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین میں پھونک مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے،
ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں، کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ المجمع عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد حدیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعضی قوموں کا حشر اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منزلوں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، اور انبیاء اور شہید نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، جن پر زبرجد اور زمرد کے بالا خانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسا کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہو، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہو، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہو۔ فائدہ: اس میں ابتدا کا اختلاف ہے کہ زبرجد اور زمرد ایک ہی پتھر کے دو نام ہیں، یا ایک پتھر کی دو قسمیں ہیں، یا ایک ہی نوع کے دو پتھر ہیں۔ بہرحال یہ ایک پتھر ہوتا ہے جو نہایت ہی چمکدار ہوتا ہے۔ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح سے الزام ہے، ہر طرف سے فقرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لے، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔ جیسے اس دنیا میں ملینئرز ہوتے ہیں نہیں، کہ یہ بندہ ایک ملینئر ہے، ایک بلینئر ہے، مطلب اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، اس طرح بھی اسی طرح سب کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہے جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی محشر کے میدان میں۔ تو کن کن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے گا؟ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ دوسرا، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ چوتھا، وہ شخص جن میں اللہ کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع ہو، اسی پر جدا ہی۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے۔ چھٹا، وہ شخص جو ایسی مخفی طریق سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ساتواں، وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی بھرپور اپنا ذکر خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے فضائل ہے، عذاب قبر ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ آپ سب کو عذاب قبر سنا دے، لیکن اگر آپ لوگوں کو عذاب قبر پتہ چل گیا تو پھر آپ لوگ ڈر کے مارے اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اتنا خطرناک ہے عذاب قبر۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل ذکر، صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 1516۔ جزاک اللہ خیرا۔